تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم کی جتنا ظلم ہوا اتنا اس کا دکھ ظاہر کر سکتا ہے علانیہ طور پہ، اور اگر کوئی گناہ جو ہے مخفی طور پہ ہوا ہے تو اس کو سر عام بیان نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ اس سے جو ہے پھر لوگ ظلم کرنے والے کی طرف چاہے وہ معافی مانگ لے یا اس کا جرمانہ بھر دے، ہمیشہ اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور مظلوم کو ہمیشہ مغلوب اور ایک جو ہے کوتاہ نظری سے اس کی طرف یعنی ذلت والی نگاہوں سے اس کو ہمیشہ دیکھتے رہیں گے، تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بہت ہی بہترین طریقہ نازل فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ظلم کا کھلے عام تذکرہ کیا جائے۔ ہاں جس پر ظلم ہوا ہے وہ کر سکتا ہے لیکن ظلم کی حد تک، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، یعنی ظلم کی بات لوگوں کو سنانے سے بہتر اللہ کو سنائے، جاننے والا بھی ہے کہ کیوں اس پہ ظلم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی جانتا ہے، مظلوم کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرو اسے ظلم سے روک کر، ظلم کا گناہ بتا کر، مظلوم کی مدد کرو کہ اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کی تلافی کرنے میں، اس کے اوپر سے دکھ ہٹانے میں مدد کرو۔ ان تبدوا خیرا او تخفوا او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم نیکی کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے۔ ہاں اگر تم گناہ کو اور تکلیف کو جو ظلم ہوا اسے معاف کر دو گے، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، قدرت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوسری آیت میں جو ہے یہ بیان فرمایا 149 آیت میں کہ اگر ظلم جس پر ہوا وہ معاف کر دے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے ظلم کا اظہار بھی کر سکتے ہیں لیکن حدود میں رہ کر، اور ظلم کی اگر معافی کر دیں تو اللہ جل شانہ، لیکن معافی کس حد تک ہو؟ معافی اس حد تک ہو کہ ظالم کو ظلم پر ہمت نہ ہو جائے کہ چلو میں نے ایک بار ظلم کیا معاف کر دیا، پھر بار بار ظلم کرنے پر اسے راستہ کھل جائے۔ ایسی معافی نہیں، ایسی معافی کہ جس معافی کا وہ ظلم کرنے والا خواہشگار ہو، چاہتا ہو، اسے افسوس ہو، اپنے ظلم پر پشیمانی ہو۔ ان الذين يكفرون بآيات بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ بے شک جو لوگ انکار کرنے والے اللہ کا اور اس کے رسول کا تو ان کی منشا تو یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے، ارادہ یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان میں اس طرح سے فرق کر دیں، اس طرح سے جدائیاں عقائد میں پیدا کریں کہ کچھ رسولوں کو مانیں، اللہ کی کچھ باتوں کو مانیں، کچھ رسولوں کا انکار کریں، کچھ اللہ کے احکامات کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں اسلام میں بھی رہیں، کفر میں بھی رہیں، دونوں کے درمیان کا کوئی ایسا مذہب اور مسلک اور ایسا راستہ نکالا جائے جس میں وہ کافروں کو بھی راضی کرتے رہیں، اللہ کو بھی راضی کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، کیسی سوچ ہے! یہاں کفر کے الفاظ بول رہے ہیں، کفر والوں کے ساتھ کفر کے الفاظ، ایمان والوں کے ساتھ ایمان کے الفاظ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کفر میں کوئی نمسکار کہہ رہا ہے، کوئی کچھ اور بول رہا ہے، کفر کے الفاظ بول کے بھی اپنے ایمان کو سلامت سمجھتا ہے۔ کئی الفاظ میں بیان نہیں کر رہا، ابھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یہی لوگ پکے کافر ہیں، یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، ذلیل کرنے والا عذاب اللہ جل شانہ نے تیار کر رکھا ہے کہ دنیا میں عزت تلاش کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی رہو، ان کے ساتھ بھی رہو، ان کے بھی مذہب کو فالو کرو، ہمارے مذہب کو بھی فالو کرو،
اور اس مذہب کی کچھ باتیں، اس مذہب کی کچھ باتیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں عزت چاہنے کے لیے دھرم بیچتے ہو، اللہ جل شانہ تمہیں جو ہے ذلت کے ساتھ عذاب میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی ایمان بات پھیلانا اسلامیات صدقہ کی جاریہ قدردانی ہے۔ نہیں، ثواب کی قدردانی کے نیت ساتھ سے ساتھ ہمیں ویڈیو کو شیئر ایمانیات ضرور پہ، کیجیے۔ اسلام پہ، اللہ رسول پہ، تمام پیغمبروں پہ ایمان کے ساتھ اپنا فخر بھی نصیب فرمائے، ہمیں فخر نصیب فرمائے، خوشی نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔